حضرت عباس کے حوالے سے ایک خاص بات میں یہ عرض کر دوں، یہ جو حضرت عباس کی ایک بہت بڑی خصوصیت وہ ہمارے یہاں سب سے کم پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اب کچھ علماء نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ورنہ تو تقریباً بالکل ہی نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت عباس کی شجاعت کو ہر آدمی جانتا، حضرت عباس کی وفاداری کو ہر آدمی جانتا، لیکن حضرت عباس کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت تھی عباس کا علم۔ اور اس کے دو چھوٹی سی چیزیں کہیں گے اپنی اس تقریر۔ پچھلے ہفتے جو برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں 28 رجب کی مجلس میں نے پڑھی تھی، اس میں جو ایک آدھ جملہ آیا تھا اس سے ربط دے کے آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عباس کے لیے وہ حدیث، وہ جملہ تاریخ کی ہر کتاب میں جو مولا نے جملہ اپنے لیے کہا، مولا کا جملہ ہے کہ زقنی رسول اللہ زقن زقن، پیغمبر نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا بھراتا۔ یہی جملہ حضرت عباس کے لیے کہ زقل علم و زقا، علی نے عباس کو اس طرح سے علم بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا۔ خالی شہزادی زینب کے لیے فقرہ نہیں ہے کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ وہ علم رکھنے والی ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جا کے علم حاصل کر۔ حضرت عباس کے لیے بھی یہی جملہ، وہ عالم غیر معلم، وہ ایسے صاحب علم تھے کہ کسی کے سامنے انہوں نے سوائے اپنے بابا کے جو خود امام معصوم اور کسی سے جا کے کوئی علم حاصل نہیں کیا، مگر تاریخ میں یہ فقرہ ہے، اس کے ساتھ دلیل میں کچھ واقعات بھی آئے، جن میں سے پہلا واقعہ نہیں، ایک اشارہ ہے، اس کے بعد میری گفتگو اصل عنوان پہ شروع ہو۔ آج میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، ایک سورہ حجرات کی آیت ہے اور ایک سورہ رحمان کی۔ آئیے میں حضرت عباس کے علم کے حوالے سے، دل چاہتا تھا کہ پوری تقریر حضرت عباس کے علم پہ کروں، لیکن جیسا کہ میں نے خود اپنے آپ پہ پابندی لگائی کہ تینوں معصوموں کا کوئی نہ کوئی حق ادا کروا، تو علم کے اعتبار سے میں مولا کے علم کو، کہ مولا نے رسول سے جن الفاظ کے ساتھ علم حاصل کیا، زقل علم، پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا رہا، وہی جملہ حضرت عباس کے لیے مولا کے حوالے سے آیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کروں کہ عباس درمیان میں، امام معصوم، 2 امام معصوم، اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے عباس پر۔ کربلا کے میدان میں حسین جیسا شجاع، علی کا وارث ہے، علی کا فرزند ہے، ایک ہی جگہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جملہ کب ارشاد فرمایا، ساری شہادتیں ہوئی، سارے واقعات پیش آئے، لیکن عباس عربی زبان میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں بھی کمر کا مضبوط رہنا ایک اتنے بڑے سہارے کی جانب اشارہ ہوتا کہ حسین کہہ رہے عباس میرا اتنا بڑا سہارا کہ اکبر مارا گیا تو یہ جملہ میں نے نہیں کہا، میرے خاندان کے باقی تمام افراد مارے گئے، لیکن عباس کا سلام سننا، حسین کمر پکڑ کے کہتے میری کمر ٹوٹی۔ اور ریاض القدس میں ایک جملہ ہے، بس اس کو میں واضح بھی نہیں کرنا چاہتا ورنہ جشن کچھ مجلس کی جانب چلا جائے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب آقا سجاد ہے، معجزے کے ذریعے آ کر شہدائے کربلا کو دفن کیا، تو حضرت عباس کی قبر میں جب اترے تھے تو سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئے تھے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ نہ رہے تو آپ کی بہنیں اس وقت بے مقنا و چادر کے بازاروں اور درباروں میں جا۔ دیکھیں سجاد، میرے مظلوم آقا سجاد، کربلا کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری کہ پورے لٹے ہوئے گھر کو ہر جگہ تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے چلنا۔ نعوذ باللہ، اگر کسی موقع پہ سجاد کا صبر جواب دے جائے، اس لٹے ہوئے گھرانے کو کون سنبھالے گا جس کے اندر کچھ دل شکستہ بیواہیں ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ رخسار پہ تماچے کھانے والی بچیاں۔ بھائی ایسے ہم اور آپ ہر مصیبت و پریشانی میں پلٹ کے علی کو دیکھتے ہیں، اپنی پریشانی بھول جائے۔ اہل بیت کا لٹا ہوا گھرانہ کتنی ہی بڑی مصیبت پیش آئی، کربلا سے شام کو چھوٹی مصیبتیں پیش نہیں آئی۔ ایک مرتبہ پلٹ کے سجاد کو دیکھتا ہے، سجاد
علی کا پوتا بھی ہے، علی کا ہمناک بھی ہے، علی کی ساری شان رکھتا. یہ نہ کہیے گا کہ اگر ساری شان رکھتے ہیں تو گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں پہنوائی، بس یہ اس منزل پہ میں بھی آنے والا. ساری وہی شان رکھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے کربلا کی کسی بیوی ان مصیبتوں کے درمیان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پلٹ کے اپنے امام معصوم کو دیکھ لے. اگر سجاد کسی وقت پریشان، سجاد نعوذ باللہ اگر کسی وقت صبر جواب دینے لگے، سجاد کو اگر تسلی اور دلاسا چاہے تو کون ہے؟ وہ عباس کا سینہ ہے جس پہ سر رکھ کر امام وقت سید الساجدین کو بھی سکون اور تسلی ملتی ہے. عباس حسین کے لیے بھی سہارا ہے، عباس سجاد کے لیے. مجلس ہوتی تو میں یہاں پہ، میں نے سنا ہے کہ میلبرن 8 محرم کو بہت ساری مجلسیں آپ حضرات برپا کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ واقعہ سنتے ہوں گے کہ عرب شاعر کے شعر کو آقا حسین نے کس طرح سے کنفرم کیا کہ تو نے بالکل جو کہا وہ حق کہا. جب تک عباس تھے اس وقت تک حسین کو بھی سکون. سجاد 4 شعبان کو اس طرح پیدا ہو کہ 3 شعبان کو دنیا میں آنے والے حسین کے لیے بھی کمر کا سہارا، اور 5 شعبان کو دنیا میں آنے والے سجاد کے لیے بھی عباس ہی ہے جو تسلی اور سکون ڈالے والا. یہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے باب الحوائج نہیں ہے، عباس حسین کا بھی باب الحوائج ہے، عباس سجاد کا بھی باب الحوائج کہ یہ فضیلت علی کی نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے جب فضیلت ہو گئی. یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے. اتنا مشہور جملہ ہے، آپ اس دن بھی واہ واہ کر رہے تھے، آج بھی واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن آج ذرا ڈرے ڈرے واہ واہ کر رہے ہیں، اس دن جوش میں واہ واہ کر رہے ہیں. یہ آپ کا ایمان. مگر ایک جملہ یہاں پہ ایک عجیب کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا کہ علی کے کعبے میں پیدا ہونے سے علی کو فضیلت نہیں ملی، کعبے کو فضیلت ملی. آپ نے اتنا سنا، تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا؟ اور ساتھ میں یہ بھی پڑھا دوں کب کہا تو جو میں ایک جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، علم عباس اس کی وضاحت ہو جائے گی. تاریخ میں یہ جملہ کس نے کہا پہلی بار اور کب کہا؟ تاریخ میں یہ جملہ پہلی بار ہم کو ملتا حضرت عباس کی زبان سے. یہی باب الحوائج، یہی ابن الفضل عباس، یہی سقائے سکینہ عباس، یہی قمر بنی ہاشم عباس. پہلی بار یہ جملہ حضرت عباس کی زبان میں ملا، بڑے عجیب انداز سے ملا، بڑے عجیب انداز سے. جناب عباس، میں نے کہا نا علم اتنا سامنے نہیں آیا، مگر حضرت عباس کا ایک بہت ہی اہم خطبہ نہج البلاغہ کا تذکرہ آج بھی کچھ کلام میں ہوا بڑے اچھے انداز سے. جناب زینب کبریٰ کے خطبات آپ کو بہت یاد ہیں، مگر یاد رکھیں کہ 2 ایسے خطبات ہیں جنہیں میں اپنی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں. کیا کروں، میلبرن میں نہ مجھے موقع ملتا نہ مومنین تیار ہوتے میرے اس بیان کو سننے کے، لیکن یہ 2 خطبات میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں. امام علی سینٹر میں نے مولا کے حوالے سے ایک وہ بات کہی تھی جو بہت مشہور ہے. کبھی یہ نہیں کہتا کہ پہلی بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ بھائی علی نے جو بھی وفاداری کا مظاہرہ کیا وہ ابو طالب کی ٹریننگ کا نتیجہ تھی کہ شیخ ابی طالب نے رات کو بستر بدلا کر کے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالتے محمد کو بچا لیتے. اب آئیے اس جملے کا دوسرا حصہ، وہ یہ کہ علی کے خطبات، علی امام وقت ہیں. امام وقت کسی کا نہ محتاج ہوتا ہے نہ کسی کا شاگرد ہوتا، لیکن علی کے خطبات دنیا کے سامنے پہلے آئے، بعد میں آئے. پہلا خطبہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ. کتنے لوگوں نے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ پڑھا؟ کون سا خطبہ؟ جب 3 دن کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے کعبے سے باہر آئیں تو ایک بار رکی اور پہلے خطبہ دیا جس میں یہ بتایا کہ کعبے میں 3 دن کی تنہائی میں مجھ پہ کیا گزری، اور اپنا مقابلہ جناب آسیہ سے کیا، اپنا مقابلہ جناب مریم سے کیا. فاطمہ بنت اسد کے خطبہ بہت اہم، لیکن 13 رجب یا اس کے قریب کی تاریخوں ہی میں اچھا لگتا. علی کے خطبات بعد میں آئے، علی کی ماں کا خطبہ ہمارے سامنے پہلے آیا. اور اب آئیے اسی طرح سے ایک جملہ، علی کے خطبات آپ نے سنے، جناب زینب کے خطبات محاورے بن گئے ہمارے. اب آج کل شہزادی فاطمہ کا خطبہ بھی مشہور ہو رہا، مگر ایک خطبہ حضرت عباس کا بھی تاریخ میں جسے بہت چھپایا گیا،
جو اکثر ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں نا کہ مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ کتنی شیعہ کتابیں اب تک دنیا سے چھپی ہوئی، کتابیں جلائی الگ گئی، دریا میں بہائی الگ گئی، ضائع الگ کی گئی، اور اس کے بعد اس طرح ہمارے بزرگوں نے کتاب بچانے کے لیے اس کو لے کے اس طرح سے وہ عربستان سے ہجرت کی. کوئی کتاب اسپین میں پڑی ہوئی، کوئی کتاب برلن کی لائبریری کے اندر موجود، ایک کتاب کتب خانہ ناصریہ لکھنؤ، ناصر الملت کا کتب خانہ، اس میں قلمی نسخہ تھا جس میں جناب عباس کا ایک خطبہ ملا جو آج کل پاکستان ہندوستان میں پھر بھی کم پڑھا جا رہا. ایران میں دیکھیے خطبہ جو لکھنؤ کی کتب خانے سے ایک نایاب کتاب میں ملا، اس کا صرف پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. ایک عجیب جملہ ہے اس خطبے کے اندر. یہ 4 جملے اس خطبے کے آج مجھے پڑھنے کا ارادہ ہے. اب یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو الگ الگ اپنے اپنے موقع پہ پڑھوں کہ پہلے 4 خطبے پڑھ دوں، جملے پڑھ دوں اور پھر موضوع بڑھاؤں. پہلا جملہ. اچھا اب یہ خطبے کی خصوصیت سن لیجیے گا. یہ خطبہ جناب عباس نے کب کہا، کہاں کہا، کن کے سامنے کہا. یہ عجیب خطبہ 28 رجب کو جب میرا آقا حسین مدینے سے چلا، یہ ساری تاریخیں میرے ذہن میں ہیں، تو اس وقت تک خطبہ دینے کی ساری ذمہ داری حسین نے سنبھالی ہوئی. مروان سے انہوں نے بات کی، آگے مدینہ کو انہوں نے جواب دیا، جو آتے تھے چاہنے والے ان سے حسین خطاب کرتے تھے. نکلتے نکلتے اپنے مقصد کو محمد حنفیہ کے پاس حسین لکھ کے گئے. لیکن جب مکے سے حسین کو حج چھوڑ کے کربلا جانا پڑا. حالات ایسے ہیں کہ حاجیوں کے لباس میں یزید کے سپاہی آئے حسین کو شہید کر دینا ہے دوران حج. حسین نے قافلے کا نظام آج حسین نے سنبھالا، حسین قافلہ چلا رہے. عباس جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے. پہلا جملہ یہ خطبہ کب کہا، 8 ذی الحجہ کو، 9 کو حج ہوتا. ایک دن پہلے حسین مکے سے نکل رہا ہے، اسی دن جب قافلے حسینی چلنے کی تیاری کر رہا، حسین جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کے قریب ہے. اور چونکہ اتنا بڑا حجیوں کا مجموعہ، حسین عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. اب تو خیر انٹرنیٹ کی برکت سے آپ کو بہت ساری ایسی جگہوں کی بھی تصویریں مل جاتی ہیں جہاں پہلے جانا محال تھا. ان میں کچھ جھوٹی ہیں، جیسے رسول خدا کی قبر کی ایک تصویر آ رہی ہے جو 100% غلط ہے. آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کی تصویر آ رہی ہے جو غلط ہے. اور کچھ سچی ہیں جیسے خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر ہے کہ وہاں سیڑھی لگی ہے، اس کے ذریعے آپ اندر سے چھت پہ جا سکتے ہیں. تو اب جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا. 2 جملے ہو گئے. 8 ذی الحجہ کو خطبہ دیا حج سے ایک دن پہلے. نمبر 2 کہاں سے دیا، خانہ کعبہ کی چھت سے دیا. اور نمبر 3 کن کے سامنے دیا، وہ ہزاروں کے حاجی مجمع کے سامنے جن میں حسین کو شہید کرنے والے یزید کے جاسوس بھی موجود. اور وہ بڑا عظیم خطبہ ہے، بڑا عجیب خطبہ ہے اور بڑا جوش والا خطبہ. دنیا میں تو کئی جگہ مجلس کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی زیادہ ٹھنڈا مجمع بیٹھا ہوتا. پورا خطبہ پڑھوں تو انتہائی ٹھنڈا مجمع بھی ایسا جوش میں آتا. تو خیر یہ خطبہ جو ہے اس کے اندر پورا پڑھنے کا آج موقع نہیں، گرچہ باب الحوائج کی ولادت میں خطبہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بہت ساری اور باتیں جمع ہو. اس کا پہلا جملہ، پہلا الحمدللہ الذی، اور یہ عجیب خطبہ یہ خطیب کے خطبے کی انداز سے ہے، زبان سے الگ کہہ رہے، ہاتھوں کے اشاروں سے بات کو الگ سمجھا رہے، جو کیا انگریزی میں کہتے ہیں آڈیو ویژول ایسپیکٹس دونوں اس خطبے میں. الحمدللہ الذی شرف ھذا، یہ کہے کہ حضرت عباس نے الٹے ہاتھ کی انگلی نیچے کی جانب کی، بے قدوم ابی، اور یہ کہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی آقا حسین کی جانب کی. اس انداز سے جناب عباس خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں جو حاجی مجمع ایک عجیب خطبہ دے رہے ہیں. پورا خطبہ نہیں، صرف پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس جگہ کعبے کو شرف بخشا. کعبے کو شرف بخشا، کیسے شرف بخشا؟ بے قدوم ابی ہے، حسین کی جانب اشارہ، ان کے بابا کے کعبے میں ولادت کی وجہ سے.
علی کی وجہ سے علی کو کوئی شرف نہیں ملا کعبے کی، کہاں پیدا ہوتے وہ کعبہ بن جاتا، کعبے کو شرف ملا عباس، باقاعدہ اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، وہ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا بے قدوم ابی ہے، اس کے بابا کی ولادت کی وجہ سے۔ لیکن یہاں بھی علی کا نام نہیں لیا، حسین کے حوالے سے تذکرہ کیا، حسین ہے تو کیوں ہے عباس، اس مندر پہ جا رہا ہوں، لیکن ابھی خطبے کی بات آ گئی اس کے اندر 3 جملے اور سن لیے۔ تیسرا جملہ حیدر کی تمنا، خطبے کا آخری جملہ، پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، 3 جملے بھی ایک ساتھ نہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے، موضوع کی طوالت کی وجہ سے کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد 2 جملے اور پھر ایک بہت عجیب جملہ باب الہوائی ابی الفضل عباس نے کہا، کسی نصیری نے نہیں کہا ہے، عباس کہہ رہے ہیں اپنے اس خطبے میں۔ نصیریت کے خلاف میں نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اہل بیت کی ہر فضیلت نصیریت، یہ جملہ عباس کا، اور اس جملے کو میں پھر ملا رہا ہوں تینوں شخصیتوں سے۔ عباس کہہ رہے ہیں حسین کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اس سے ملتا جلتا ایک جملہ ہے، لیکن وہ اس منزل میں ہے ہی نہیں، وہ فرزدق نے کہا سید الساجدین کے بارے میں، بہت مشہور واقعہ اس لیے چونکہ ولادت چوتھے امام کی ہے تو ایک آدھ جملہ رہا۔ حج کے لیے گئے، مجمع اتنا زیادہ، خود حشام بادشاہ وقت حجر اسود کے قریب نہیں جا پا رہا، اور میرا مظلوم آقا سجاد آتا ہے، مجمع اس طرح سے چھٹا کہ یہاں سے وہاں تک راستہ بنا، حشام جانتا ہے کون، لیکن بعض اوقات تجاہل عارفانہ سے کام لینا پڑتا ہے کہ یہ کون ہے جس کو دیکھ کے مجمع ہٹ گئے۔ فرشتہ کیسا شاعر برداشت نہ کر سکا، بے اختیار میرے مظلوم آقا سجاد کی شان میں وہ قصیدہ پڑھا جو آپ مظلوم آقا کی ولادت کی محفل میں بھی سنتے ہیں اور شہادت کی مجلس میں۔ تو پوچھتا ہے یہ کون ہے، تجھے نہیں معلوم، یہ وہ ہے جسے مکہ بھی پہچانتا ہے، فتح بھی پہچانتا ہے، کعبہ بھی پہچانتا ہے، عصمت بھی پہچانتا ہے، یہ فرزدق ہے نا۔ لیکن فرزدق عباس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں جناب عباس، حاجیوں کے دشمن مجمع میں کھڑے ہیں، یہ حسینی مجمع نہیں ہے، یہ حسین کی شہادت کا انتظار کرنے والا مجمع، خانہ کعبہ کی چھت میں ہے۔ پہلے جملے کے بعد 3 جملے اور ہیں، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہیں سمجھیے گا یہ پورا خطبہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ والاسرار العلیہ والاختیار البریہ، اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا، کچھ اس کی مصلحتیں نہ ہوتی، کچھ بندگان خدا کا امتحان نہ ہوتا، اگر بندوں کا امتحان نہ لینا ہوتا تو یاد رکھ لطار البیت ہے، یہ کعبے کا طواف نہیں کرتا، کعبہ اس کا طواف۔ خدا کی کچھ بلند مصلحتیں ہیں، والاختیار البریہ یا والاختبار البریہ، بندوں کا امتحان لینا ہے، ورنہ ساری دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہوتی اور کعبہ حسین کا طواف کر رہا ہے، اور ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ لے رہی ہوتی اور حجر اسود اچھل اچھل کے حسین کے ہاتھ کا
فرزدق کا قصیدہ اتنا مشہور ہو گیا چوتھے امام کے بارے میں. چوتھے امام کی وہی فضیلت ہے، فرزدق کی وہ فضیلت نہیں ہے، فرزدق کا وہ علم نہیں ہے. یہ عباس کا کلام سنیے، بام کعبہ پہ کھڑے ہو کے دشمنوں کے مجمع میں اس طرح سے اپنے آقا حسین کے فضائل بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد جو میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، شان اہل بیت، ارمان اہل بیت اور فرمان اہل بیت. اس کے بعد جناب عباس ایک تیسری منزل پر آتے ہیں، اور پھر آخری وہ جملہ کی تمنا حیدر کیوں. عباس کو اسی خطبے میں سبق ہے، خطبہ بہت طولانی ہے، میں صرف اس کے 4 جملے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد جناب عباس کہتے ہیں، ہائے ہاتھ مجمع دیکھیے کون سا مجمع، یہ چاہنے والوں کا نعرہ لگانے والا مجمع نہیں، ان کی تلواریں لے کر حسین کی کو شہید کرنے کا ارادہ رکھنے والا مجمع، اتنا مخالف مجمع. کہتے ہیں ہائے ہاتھ فانظروا ثم انظروا، ارے کبھی اس پہ تو غور کرو اور پھر غور کرو. کیا غور کرو؟ ممن شارب الخمر وممن صاحب الوحی والکوثر، کس کا تو مقابلہ کر رہے؟ کہاں شراب پینے والا اور کہاں وہ کہ جو کوثر کا مالک ہے اور وہی الہی کا مالک والقرآن. اس کا مقابلہ کر رہے جس کے گھر میں گانے والے اور شراب پینے والے بیٹھتے ہیں، اس کا مقابلہ اس سے کر رہا ہے جس کے گھر میں وہی نازل ہوتی ہے، قرآن جس کے گھر میں پلتا ہے. ممن ہوا صاحب الرجس والدنسات وممن ہوا صاحب الآیات والتطہیر. ارے مقابلہ کر رہے جو رجس ہے، جو گندگی ہے، اس کا مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جو خود آیات الہی بھی ہے اور صاحب تطہیر بھی ہے. درباروں میں زینب کبریٰ کے خطبات، عاشور کے دن کربلا میں آقا حسین کے خطبات کی سب بعد میں ہیں. ان سے پہلے 8 ذی الحجہ سن 7 ہجری حج کو چھوڑ کے حسین جا رہے، اور عباس شیر نر کی طرح جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی پشت پہ کھڑے اس مجمع کے سامنے اپنے آقا کے فضائل بتا رہے ہیں. میں اس جملے کو اسلامی زبان دے دوں، خالی اپنے آقا کے فضائل نہیں بتا رہے، یزید کی خرابیاں بھی یزیدی مجمع میں بتا رہے. یعنی عباس خالی تولا نہیں کر رہے، کتابوں میں بھی ملے گا اور علماء آج کل اس کو بہت پڑھنے بھی لگے. عباس کے خطبے سے زیادہ موقع اور محل سے مناسبت رکھنے والا کوئی کلام نہ تھا. آخری جملے پہ آئیے، فرماتے ہیں اس مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں تم وہی غلطی کر رہے ہو. اور اس جملے کا ایک نتیجہ شاید شمر کی وہ چالاکی، فریب اور مکر بھی جو عاشور کی صبح کو عباس کے لیے امان نامہ لے کے گیا تھا. میں کئی دفعہ میلبرن میں پڑھ چکا ہوں کہ امان نامہ لے کے نہیں گیا تھا، عباس کو حسین سے الگ کرنا چاہ رہا تھا. اس خطبے کا آخری جملہ سنیے، تمنا حیدر کو ذہن میں رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے، ان خون کے پیاسے دشمنوں کا مجمع ہے جو حاجی بن کے آئے ہیں، اور عباس کہہ رہے ہیں تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش مکہ نے رسول اللہ کے بارے میں کی تھی. اور غلطی یہ کی تھی کہ رسول کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا شب ہجرت، مگر یہ بھول گئے تھے کہ رسول کا ایک محافظ علی موجود ہے. عباس کی شان دیکھیے، عباس
دیکھیے وہ مجمع دیکھیے جس میں عباس بتا رہے کہ دیکھو تم وہی غلطی کر رہے جو قریش مکہ نے کی تھی. اپنے رسول کا ارادہ کیا, بھول گئے کہ رسول کا ایک محافظ علی کی شکل میں ہے. جب تک علی ہے کوئی رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حسین کے قتل کا ارادہ کر رہے, بھول گئے حسین ہوگا. نثر میں علماء نے پڑھا ہوگا, لیکن عباس کا خطبہ یہ ساری چیزیں پہلی بار عباس نے کہی کہ جس طرح قریش نے غلطی کی, رسول کے قتل کا ارادہ کیا, بھول گئے کہ رسول کا محافظ علی کی شکل میں ہے. جب تک علی زندہ ہے کوئی رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم نے میرے آقا حسین کے قتل کا ارادہ کیا, بھول گئے حسین کا محافظ عباس کی شکل میں ہے. جب تک عباس موجود ہے کوئی میرے آقا کو نقصان نہیں پہنچا جو خانہ کعبہ کی چھت پہ اعلان کیا اسے پورا کیا کہ پورا نہ کیا. جب تک عباس کے بازو سلامت رہے مجال تھی کسی کی کہ حسین کے قریب آ سکتا. اور یاد رکھیے جو پابندی عباس پہ لگائی گئی اگر علی پہ بھی لگائی جاتی تو علی بھی اسی طرح شہید ہوتے اور رسول کو نقصان پہنچتا. عباس یہ نہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہ کیا. جب تک عباس زندہ ہے, لیکن عباس کو تو پابند کر دیا گیا کہ تمہیں تلوار تو چلانا ہی نہیں. اگر عباس نے عظیم خطبہ دے کر جس کا میں نے آدھا حصہ پڑھا آدھا چھوڑ دیا تو آپ سے درخواست یہ جو آپ کا میں نے جوش دیکھا تو لگا کہ شاید مجمع کے کچھ حصے کے لیے ابھی بھی یہ بات بالکل نئی, گرچہ آج کل یہ خطبہ بہت پڑھا جا رہا ہے لیکن بالکل نئی بات. وقت بہت گزر گیا, میں بالکل آخری مرحلے میں آتا ہوں. اور وہ آخری مرحلہ تقریر کا یہ کہ عباس نے اس موقع پہ خود اپنی مثال حسین کے لیے وہ قرار دی جو علی کی مثال رسول کے لیے. عباس نے کہا, یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا رسول کی حدیث ہے لیکن عباس کے الفاظ میں حسین اس طرح کہیں گے کہ رسول نے کہا یا علی مسلو کا مسلو ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, تم ہارون کی طرح میرے قریب ہو مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے. حسین نے کہا کہ یا عباس انت مثلو کا مثل ہارون من موسیٰ الا انہ لا امامت کا بعدی, بس تم میرے بعد امام نہیں ہو مگر تمہارا وہی رتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے پاس تھا, وہی عباس کا رتبہ حسین کے کوئی تو ہو جو رسول کے بیٹے کا محافظ بنے. محمد حنفیہ سے یہی جملہ تو مولا نے کہا یا بعض کہتے محمد حنفیہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا. جنگ جمل جب بھی جنگ میں کوئی مشکل وقت آتا ہے مولا محمد حنفیہ کو بھیج دیتے ہیں. کسی نے آگے کہا محمد حنفیہ یہ تمہارے بابا کو کیا ہو گیا, تمہاری جان خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور حسن اور حسین کو نہیں بھیجتے, ان کو بچا کے رکھا. کہا اس لیے کہ حسن حسین میرے بابا کے بیٹے ہیں نہیں, وہ رسول کے بیٹے ہیں, میں بابا کا بیٹا ہوں. بابا کا کام رسول کی حفاظت ہے, بابا کے بیٹے کا کام رسول کے بیٹوں کی حفاظت ہے. اس کا جملہ ہے. محمد حنفیہ کو
فضیلت میں عباس کے بعد آتے ہیں، اصول بتا گئے. تمنا حیدر اس لیے تھی کہ میں نے رسول کو بچایا تو کوئی رسول کے بیٹوں کو بچانے والا وہ عباس بنا، لیکن عباس نے خالی بالکل اختتامی جملے، عباس نے خالی علم ہی میں بھی اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی شجاعت ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی وفاداری ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی علمداری ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی محافظت رسول میں ہی میراث نہیں لیا ہے، عباس نے مشکل کشائی میں بھی اپنے بابا سے میراث رسول کو جب مصیبت پیش آتی ہے تو نعت علی پڑھ کے علی کو بلاتے ہیں. حسین اور حسین کے گھرانے کو جب پریشانی پیش آتی ہے، ارے پڑھ لیجیے تاریخ کربلا. بچوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہر ایک کہتا ہے امو کہاں. زینب کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، میرا عباس کہاں. آقا حسین کسی پریشانی میں آتے ہیں، میرا عباس کہاں. مگر علی نعت علی پڑھ کے تو رسول نے بلایا، مگر علی خالی رسول کے لیے نہیں، کائنات کے ہر آدمی کے لیے مشکل کشا ہے. آج بھی عباس باب الحوائج ہر ایک کے لیے ہے، حسین کے لیے نہیں ہے، حسین کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے باب الحوائج ہے. وہاں نعت علی پڑھو تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا. اور یہاں 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین پڑھو، دیکھو تمہاری کتنی بڑی بڑی پریشانیاں چشم ظلم میں دور ہو جائیں. مشکل کشا کا بیٹا، اس میں بھی مشکل کشا کی میراث کو لیے ہوئے. میں حضرت عباس کے روزے پہ کھڑا ہوں اپریل کے مہینے، اور وہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور ایک بار مجلس میں نے یہی جملہ عرض کیا، اور حضرت عباس کی کاپی کرتے ہوئے کہ اشارے سے زری سامنے، یہ ہے وہ صاحب زری. آج بھی آپ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین کہیے، اکشف کربی بحق اخیک الحسین کہیے، آپ کی حاجت پوری ہوگی. میں نے پڑھا 133 بار. اگلے دن حیدرآباد دکن کے ہی ایک مومن ہمارے قافلے میں، مولانا معجزہ ہو گیا، آپ کی مجلس کے بعد صحن میں بیٹھ کر میں نے 133 بار یہ دعا پڑھی. اتنا بڑا میرا ایک جھگڑا کورٹ میں تھا کہ 50 سال سے لڑ رہے تھے ہمارے خاندان والے. آج صبح فون آیا انڈیا حیدرآباد سے کہ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور کیس ختم ہو گیا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین نعت علی مظہر العجائب، اس کی اہمیت اپنی جگہ، مگر عباس کو بھی پکارنا سیکھیں، عباس سے بھی حاجتیں طلب کرنا سیکھیں. اس باب الحوائج کو یاد کرتے ہوئے دعا کی منزل پہ میں آ رہا ہوں. مگر ایک بات ضرور عرض کروں گا، اور شاید اسی بات سے برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں 28 رجب کی مجلس، اور کوثر صاحب کے گھر میں برادر محترم کوثر عسکری صاحب کے گھر میں 31 جولائی کو مرحوم علمدار صاحب کی مجلس. ان دونوں کے بیچ کا جملہ ہے، یہ تینوں موضوع جا کے وہاں مل جائیں گے. ایک آخری بات، آپ نے سب کچھ سن لیا، اگر کہ اس میں 2-3 اشارے ایسے آئے، میرے پاس وقت نہ تھا اس کی تفصیل میں جانے. یزید کی جو خصوصیت بتائی جناب عباس نے اس وقت، اس میں اس کا شراب پینا اور اس کے گھر میں گانا بجانا ہونا. خطبہ عباس میں نے پڑھا، اس وقت تو بڑا جوش تھا. اب جملہ سن کے آپ حضرات چلے خیر، اب تو مجلس ویسے ختم میں ٹھنڈا ہو رہا ہوں تو آپ کو بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے. لیکن یزید کی جب خصوصیت بتا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں ممن فی بیتہ الخناوی، جس کے گھر میں مغنی گانے والے بھرے پڑے. مگر اس وقت کی بات نہیں، اس وقت آخری جملہ عباس اور حسین اور سجاد کو جمع کرنا. اب وہ فضائل کی منزل تھی، وہ مناقب کی منزل تھی، وہ علم کی منزل تھی، وہ مشکل کشائی کی منزل تھی، یہ آخری منزل. اور وہ یہ وہ وہی باتیں کہ مصائب کے کچھ جملے آ ہی جاتے ہیں. وہ یہ بہت مشہور روایت کہ عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہو سکا، ہر بار زمین کربلا پہ گر جاتا. تو ہمارے ساتھ نے ایک سپاہی سے کہا اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کے لے لیا. اسبق ابن نباتہ کے بیٹے قاسم اس میں ابن اسبق ابن نباتہ، اسبق ابن نباتہ مولائے کائنات کے حواریوں میں شامل. کلوزسٹ ایک سرکل تھا اصحاب کا جس میں ویسے قرنی بھی، حجر ابن عدی بھی ہیں، اسبق ابن نباتہ بھی. ہر معصوم کے کچھ بہت ہی قریبی صحابی جیسے رسول خدا کے سلمان اور بزرگ مقداد و عمار بچہ. اسبق ابن نباتہ کا بیٹا کہتا کہ جب یہ قافلہ کربلا میں داخل ہوا
نہیں کربلا سے کوفے میں داخل ہوا، کوفے کے رہنے والے. تو میں نے دیکھا کہ ہر سر نو کے نیزہ، ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہی. آپ نے مجلسوں میں سنا اسی مسائب پر ہی علماء مجلس ختم کری، مگر ایک جملہ مسائب میں پڑھنے کا موقع نہیں. میں نے دیکھا کہ یہ چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا، ہمارے بنی ہاشم جو کہا گیا، مگر پیشانی کے اوپر سجدے کا اتنا نمایاں نشان تھا کہ سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکرا کے کوفے میں داخل ہوا. جب گھوڑا گردن جھکا کے دوڑتا تھا، یہ سر زمین سے ٹکراتا ہوا جاتا. یہ شہادت کے بعد بھی زخمی ہوتا رہا، مگر سجدے کا نشان اتنا نمایاں تھا کہ اتنے زخمی سر میں بھی سجدے کا نشان چمکتا ہوا نظر آ رہا. عباس علم سنا، فضائل سنے، مشکل کشائی سنی، وفا سنی، ایثار سنا، محافظت رسول سنا، عباس کی عبادت بھی سنیے. اتنا عابد و زاہد اور ایسا نمازی کہ ماتھے پہ سجدے کا چمکتا ہوا نشان. اب ملائیے اس کو باقی دعا سے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.